ایک ایسا شیمیل جو کہ بالکل ہو بہو مریم نواز جیسا دکھتا ہے۔ ویسے مجھے اس طرح لوگ بلاتے ہیں مریم نواز کے نام سے، میرا نام سہرش بلوچ ہے۔ مریم نواز کو بھی پتہ ہے کہ ایک سہرش بلوچ ہے جو میری شکل کی ہے۔ پتہ ہوگا کیونکہ وہ بھی ریونڈ سے ہیں اور میں بھی ریونڈ سے ہوں۔ جنازے کے حوالے سے کہا ہے کہ جو شیمیل ہوتے ہیں خصوصاً ان کے لیے ان کے جنازے رات کو نکلتے نہیں، یہ تو جھوٹ ہے کہ دیوار کے اوپر سے ان کا جنازہ لے کے جاتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں ان کو کھڑا کر کے پھر ان کو دفن کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جنازہ سب کا ہی ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہیں پھر بچے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے اگر جنسی خواہش ہے اس سے جو شوہر بنتا ہے اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، جو بیوی بنتی ہے ان کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ وہ شیمیلی ہیں، لیکن ان کو بھی کچھ دن پہلے 50 لاکھ میں بیچا گیا۔ ماشاءاللہ سے 165 چیلے میرے آج ہو چکے ہیں، 2 آج میں نے کیا۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ مرزا۔ خوش آمدید کہوں گے اس پروگرام میں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ مریم نواز بیٹھی ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ مریم نواز ہے، ایک ایسا شیمیل جو کہ بالکل ہو بہو مریم نواز جیسا دکھتا ہے یا دکھتی ہے، ریگزیمبلنس ہے پوری مریم نواز جیسی، بات بھی ویسے کرتی ہے، یا پھر ان کی آئیڈیل ہے مریم نواز، ان سے انسپائر ہو کے انہوں نے یہ گیٹ اپ کیا ہے۔ کس نے ان کو کہہ دیا کہ یہ مریم نواز جیسی دکھتی ہیں؟ سارا پوچھتے ہیں، اور کچھ ایسے حقائق جو شی میلز یا ٹرانسجینڈر کے حوالے سے آپ بھی نہیں جانتے، آج وہ تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے اور یہ ہمیں انفارمیشن دیں گے بالکل ہو بہو ایگزیکٹ 100 میں سے 1000%۔ تو یہ آج کا پروگرام بڑا خاص ہونے والا ہے، آپ ضرور دیکھیے گا اور قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو بھی دکھتا ہے کہ یہ مریم نواز جیسی لگتی ہیں، بولتی کیسے ہیں، سب بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مریم نواز صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا۔ اچھا، آپ کا ریئل نام کیا ہے؟ مریم نواز ہی ہے یا ویسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ مریم نواز جیسی دکھتی ہیں؟ جی میری شکل ان سے ملتی ہے، دیکھیں تو ویسے مجھے اس طرح لوگ بلاتے ہیں مریم نواز کے نام سے، میرا نام سہرش بلوچ ہے۔ سہرش بلوچ۔ جی اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ بائی برتھ آپ شیمیل ہیں؟ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کو بھی پتہ ہے کہ ایک سہرش بلوچ ہے جو میری شکل کی ہے، وہ دکھتی ہے؟ شاید پتہ ہوگا کیونکہ وہ بھی ریونڈ سے ہیں اور میں بھی ریونڈ سے ہوں، تو پتہ نہیں ہے، جانتی ہیں؟ آپ نون لیگ پارٹی کے مریم نواز کو پسند کرتے بہت زیادہ۔ ہیں، اس لیے آپ نے اپنا گیٹ اپ مریم نواز جیسا؟ گیٹ اپ نہیں رکھا، وہ میں رہتی ہے ایسے ہوں، اچھا، تو تھوڑی شکل بھی ملتی ہے ان سے۔ تھوڑی ملتی ہے؟ جی آپ کو کیسے پتا؟ لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ پوری ملتی ہے۔ خود بھی شیشہ دیکھتی ہوں نا۔ اچھا، اپنے آپ کو پسند کرتی ہیں، بہت زیادہ۔ سیلف لور ہیں آپ؟ جی اچھا، تو آپ کا کہاں ہے صفدر صاحب؟ کہاں ہے؟ صفدر صاحب ابھی تو ادھر نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ یعنی ہے آپ کی لائف میں صفدر ہے؟ آپ لوگ بیاہے بھی جاتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، آپ کے معاملات بھی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے کس طرح آپ کی لائف ہوتی ہے، عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتی ہے، وہی ہے سیم اسی طرح ہے جیسے ہم لوگ لائف گزارتے ہیں؟ جی شادیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو جنانہ ٹائپ ہوتے ہیں، مثلاً کہ ادامیں اس طرح کی ہوتی ہیں، ڈانس وغیرہ بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ جو خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی، نہ ہی ان کا نکاح ہوتا ہے۔ اچھا، جی اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا جنازے کے حوالے سے کہا ہے کہ جو شیمیل ہوتے ہیں خصوصاً ان کے لیے ان کے جنازے رات کو نکلتے ہیں۔ نہیں، یہ تو جھوٹ ہے، رات کو نکلتے ہیں۔ کسی کا لیٹ ہو گیا ہوگا جس نے بنایا ہوگا کہ رات کو نکلتے ہیں۔ اور یہ دیکھو کہ میں ابھی لاہور دربار کے ایریے میں رہ رہی ہوں، گھر میرا ریونڈ میں ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرے گھر والے لے کے مجھے چلے جائیں گے، تو جو محلے دار ہیں ادھر کے رہنے والے ان کو بعد میں پتہ چلنا ہے، تو وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ ان کو کہاں غائب کر دیا، مر گئی ہے، لیکن ہم نے اس کا جنازہ نہیں دیکھا۔ کوئی کہیں گے کہ دیوار کے اوپر سے ان کا جنازہ لے کے جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ان کو کھڑا کر کے پھر ان کو دفن کرتے ہیں۔ تو یہ ہر کسی کی اپنی اپنی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جنازہ سب کا ہی ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو جنازہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ اس طرح ہوتا ہے جیسے عام انسانوں کا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اینک پہننے کا کیا تھا کوئی خاص؟ آپ نے مریم نواز کا انٹرو لینے کے بعد پھر آپ نے یہ اینک فوراً سے اتار؟ میں اپنی اصلیت شکل دکھا رہی تھی کہ میں واقعی ان سے ملتی ہوں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اینک پہننے سے اس کی شکل مل جاتی ہے، ویسے میری اوریجنل میں ملتی ہے۔ کام کیا کرتی ہیں بیسیکلی؟ آپ کا کام کیا ہے؟ جی میں نے آزاد دڑا بھی بنایا ہوا ہے، جس میں جو گرو خرید و فروخت کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں اپنی بات کروں کہ گھر میں ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بہن بھائی تانے وغیرہ دیتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر ایسا جیسے بڑے ہوتے ہیں محلے میں پھرتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو ادھر سے لوگ عجیب آوازیں عجیب طرح سے بلانا،
تو ہم ان سے تنگ ذلیل ہو کے گروؤں کے پاس آتے ہیں. تو جب گرو کے پاس آتے ہیں تو گرو آگے پہلے منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی چیلا ہاتھ میں آئے, ہم اپنا کاروبار کریں اور ان کو بیچیں, آگے خرید و فروخت کریں. تو وہ ہمیں بیچتے ہیں, مثلا کہ مجھے خود کو 5 لاکھ میں بیچا تھا, آگے پھر اس طرح بکتے جاتے ہیں. مجھے بھی بیچا تھا 5 لاکھ میں. تو اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے فیملی میں آپ اکیلی ہیں یا اور بہن بھائی ہیں, وہ صحیح ہے, نارمل ہے؟ جی ماشاء اللہ سے ہم 14 بہن بھائی ہیں, ایک ماں باپ سے. تو میرا آخری نمبر ہے, باقی سب ٹھیک ہے, شادی شدہ ہیں. آپ صرف شیمل ہیں. جی آپ کو رشتہ داروں میں کس طرح رسپانس ملتا ہے؟ رشتہ دار آپ کے ساتھ کیا کوئی شرمندگی محسوس, یا پھر کہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کا؟ دیکھیں جو قریبی ایک کڑوا سچ ہے ویسے, معذرت کے ساتھ. نہیں کوئی بات نہیں, پوچھنا چاہیے, ان کو بھی پتہ چلے ہم کیا رویہ رکھتے ہیں. تو مجبوری طور پہ ان کو قبول کرنا پڑتا ہے, جیسا کہ قریبی کوئی بھتیجی بانجی بھائی بہن کسی کے رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے یا کوئی فوت کی ہوتی ہے, جانا پڑتا ہے. تو وہ تو قبول کر ہی لیتے ہیں, لیکن جو تھوڑے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ عورتیں دور دور سے اشارے کر کے باتیں کریں گی, عجیب نظر سے دیکھیں گی, تو ادھر شرمندگی ہوتی ہے. شرمندگی. آپ خود کسی کے چیلے ہیں یا آپ گرو ہیں؟ جی پہلے تو میں چیلا تھی, لیکن ابھی میں خود گرو بنی ہوں. میں نے آواز اٹھائی ہے یہ جو خرید و فروخت کرتے ہیں ان کے خلاف. میں نے کیا خرید و فروخت, یعنی آپ کے شیمیل ٹرانسجنڈر کو بھی بیچا جاتا ہے اور خریدا جاتا ہے؟ کو ہی بیچا جاتا ہے. اس مقصد کے لیے بیچا جاتا ہے؟ ادھر موجود بھی ہیں جو بکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں, لیکن یہ بیچتے ہیں اس طرح کہ مجھے خود کو بیچا تھا 5 لاکھ میں. تو کس نے بیچا تھا, کس نے خریدا اور کس نے پیسے دیے؟ جی وہ جو ہیں جس نے مجھے بیچا ہے ان کا نام عبد الکریم ہے, وہ شکر گڑھ سے ہیں, اور ابھی ان کا نام گلشن بنا ہوا ہے. تو وہ گرو ہیں آپ؟ گرو تھے. تو انہوں نے مثلا جب شکر گڑھ سے لاہور آئے تھے, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کمرے میں کسی کے ساتھ رہ سکے, اتنے اس کے پاس پیسے نہیں تھے. تو ابھی یہ خرید و فروخت کر کے لوگوں کے بچوں کو بیچ کے اپنے اس کے بچے نارمل بھی بچوں کو بیچا جاتا ہے یا صرف شیمیل یا جو ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں؟ جو ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بچوں کو بیچ کے لوگوں کے بچوں کو, اپنے اس کے بچے ہیں شادی شدہ ہیں, اور وہ جو گرو ہے وہ شادی شدہ ہے, بیوی بچوں والا ہے. نارمل ہے, وہ خود نہیں ہے شیمیل یا ٹرانسجنڈر؟ شیمیل نہیں ہے, اور اس نے ابھی اپنا مثلا کہ بچوں کی شادی کر کے ابھی اس نے اپنا آپریشن کروا لیا ہے. تو یہ بھی میں نے معاملہ سنا ہے کہ جو کچھ لوگ نارمل ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی شیمیل یا ٹرانسجنڈر میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, اتنا شوق ان میں جدت اختیار کر جاتا ہے یا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے اعضاء بھی چینج کروا دیتے ہیں, کہ فیمیل والے اعضاء اور میل جو ہے باڈی پارٹس وہ چینج کرتے ہیں. جی یہ اس لیے کرتے ہیں, ہماری وجہ سے کسی کا کچھ نہیں ہوتا. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسا کہ ابھی اس نے اپنا وہ چینج کروایا ہے, تو ان کے پاس ایک علاقہ ہوتا ہے, مثلا کہ جس جگہ پہ رہتے ہیں ادھر ایک علاقہ ہوتا ہے, یہ خود ہی سائن کروا لیتے ہیں, خود لکھ لیتے ہیں, 4 خواجہ سراؤں کو بٹھا کے ان کی ویڈیو بنا لینی کہ یہ علاقہ میرا ہے. جب وہ مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو کسی اور کو کہہ دے گا کہ آپ آپریشن کروا لو, یہ جگہ میں آپ کو اسٹام جو میرا پڑا ہوا ہے وہ آپ لے لینا, یہ جگہ آپ کی ہوگی, آپ ادھر ودائی لیں, مانگیں, جو کریں, آپ ادھر رہیں گے, ادھر کوئی تو بدماشی ہوگی. بہت زیادہ ان چیزوں کے خلاف میں نے قدم اٹھایا, میں نے اپنا آزاد دڑا بنایا. مہک ملک کے حوالے سے آپ کیا, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر مہک ملک کی دھوم ہے اور بہت لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, فین فالوئنگ اس کی بہت زیادہ ہے, اور وہ خوبصورت بھی دکھتا ہے, کہ مینس کہ وہ بالکل لڑکی کی طرح دکھتا ہے. آیا وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, کیا ہے, اس کے حوالے سے؟ جی وہ شیمیل ہی ہیں, لیکن ان کو بھی کچھ دن پہلے 50 لاکھ میں بیچا گیا تھا اس کے گرو نے, لیکن اس نے آواز جب اٹھائی تو وہ اس کی گرو جو تھی وہ خاموش ہو گئی, لیکن اس کو 50 لاکھ میں بیچا گیا تھا. میں نے سنا کہ وہ خود بال بچے دار. نہیں شیمیل ہے. اچھا, آپ کی سورس آف انکم کیا ہے؟ آپ ڈانس کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں, کس سائڈ سے آپ کی سورس آف انکم ہے؟ میں نے بے تحاشا پروگرام کیا کیونکہ میں رپورٹر ہوں ایک, اور میں نے بے تحاشا ایسے شیمیلز کو پکڑا ہے جو کہ جسم فروشی پہ آتی ہیں. آپ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں, جو خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ جسم فروشی پہ نہیں جاتے بالکل, کیونکہ انہوں نے فنکشن کرنے ہوتے ہیں, زیادہ مجبور ہو کے وہ باہر مانگنے کے لیے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو جو رات کو نکلتے ہیں وہ شیمیل نہیں ہوتے, انہوں نے ویسے مثلا ہمارے لوگوں کو بدنامی کرنے کے لیے یہ کام کیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے 165 چیلے میرے آج ہو چکے ہیں, 2 آج میں نے کیے ہیں. آپ میں یہ بھی ہے, شادیاں بھی ہوتی ہیں, سواگ راتیں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, وہ کون سی کیٹیگری کے شیمیل؟
جی ان کی ہوتی ہیں جو آپریشن کروا لیتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے مرد ہوتے ہیں، کسی کے ابو ہیں، کسی کے بھائی ہیں. ایکسچینج کیسے ہوتے ہیں؟ مطلب کہ ایک چیز جو اللہ نے لگائی ہے اس کو کاٹ کے دوسری جنس میں تبدیل کرنا، آخر دوسری جنس کو بھی تو ڈسٹرب کریں گے تو وہ جنس آئے گی نا. جی دیکھیں، جب یہ آپریشن کروا لیتے ہیں، جو ان کی مردانہ طاقت وغیرہ ہے جو اس طرح ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے جو جسم پہ بڑے بڑے بال یہ وہ بھی ان کے مردانہ طاقت کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ اندر سے تو مرد ہوتے ہیں، باہر سے ختم ہو جاتے ہیں. تو ان کی جب خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی یہ اس طرح کے ہوں جیسے میاں بیوی کے ساتھ تھے، تو وہ پھر اپنا ایک شور بنا لیتے ہیں، اپنا اس کو گریا کہتے ہیں، وہ شور بنا لیتے ہیں، ان کو ساتھ رکھتے ہیں. وہ جو شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح وہ اپنا وہ گزر بسر کرتے ہیں. اچھا، جی. ان پہ ان کو رائٹ ہوتا ہے، ان پہ یہ کاروائی نہیں ہوتی؟ کاروائی کون کرتا ہے؟ دیکھو، جو آواز اٹھاتا ہے تو وہ خود دشمن بن جاتا ہے، لیکن اس کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. ان کے پھر بچے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے اگر جنسی خواہش ہے اس سے؟ جو شوہر بنتا ہے اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، جو بیوی بنتی ہے ان کے بھی پہلے سے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے تو وہ ابو تھا، امی تو بعد میں بڑی ہے. آپ کی خوبصورتی کا راز کیا؟ کون سی کریم لگاتی ہیں؟ میں الیویا اسٹیک کا استعمال کرتی ہوں اور لپسٹک وغیرہ. جی. خوبصورتی ایسے ہے یا میک اپ کے بعد آپ مریم نواز نہیں لگتی، شیری مزاری لگتی؟ نہیں، وہ تو ایک جینس ٹائپ کی ہیں، اس طرح ہم نہیں لگتے. تو ہم میک اپ کے بغیر ہی اس طرح میک اپ میں تھوڑی لوگ چینج ہو جاتی ہے، خوبصورتی زیادہ میک اپ کے بغیر بھی مریم نواز لگتی جی. ہے؟ یہ نہ وہ لوگ کہیں وہ بڑی اس پہ آئی ہیں جی، فنی سے لطیفے ہیں کہ ہم لوگوں نے جس سے رشتہ طے کیا ہے، پارلر گئے ہیں، جو بڑی خوبصورت لڑکی دکھائی ہے، منہ دھونے کے بعد ہماری دلہن چینج ہو گئی ہے. نہیں، تو ہمارا رنگ ادھر منہ پہ میک اپ کیا ہوا، ادھر تو نہیں کیا ہوا، ادھر دکھا سکتے. زیادہ ڈیپ کیا تو کچھ اور معاملات نظر آئیں. ادھر تک دوپٹہ رکھا ہوا ہے، دوپٹہ بھی جالی والا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے مریم نواز صاحبہ. دیکھنے والے کپڑوں کے اندر سے بھی دیکھ لیتے ہیں. جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ پروگرام اچھا لگا. اگر کیسی لگی ہماری یہ مریم نواز، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مریم نواز جیسی دکھتی ہیں، ان کی ادائیں مریم نواز جیسی دکھتی ہیں؟ صرف یہ ہم نے ہی کہتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر مشہور ہیں، ٹک ٹاکر بھی ہیں. یہ سہرش بلوچ نام کا ان کا آئی ڈی ہے، چینل بھی بنایا سہرش بلوچ آفیشیل داتا دربار لاہور. جی. تو آپ ان کو کہیں بھی سرچ کر سکتے ہیں. ان کی خوبصورتی جو یہ چار چاند لگائے ہوئے چمکو چمکی ہوئی ہے، تو کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی ڈومین سے دور نہیں ہے. حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں. قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ پروگرام آپ کو کیسا لگا. ایک کوشش کی ادنا سی کہ آپ کو انٹرٹین کیا جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.